میرے دوستو، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے مشرکوں کی کیفیت اور تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکوں کی کیفیت اور تھی، دور موسیٰ کے جو مشرک تھے ان کی کیفیت اور تھی، دور عیسیٰ کے مشرکوں کی کیفیت اور تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے ان کا طریقہ کار اور تھا۔ لیکن ان ادوار کے بعد جو آج کے دور کا شرک ہے وہ اور ہے، وہ ان پانچوں ادواروں کے شرکوں سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ چاروں ادواروں کے شرک کرنے والے کبھی شرک کر کے اپنے آپ کو نبی کا عاشق نہیں کہتے تھے، جبکہ آج کے دور کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے۔ آج اس دور کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ آج اس دور کا مشرک شرک بھی کرتا ہے، خود کو نبی کا عاشق بھی کہلاتا ہے۔ آج اس دور کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور خود کو مومن بھی کہلاتا ہے۔ اس دور کے شرکوں میں اور آج اس دور کے شرک میں بڑا فرق ہے، اور آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے کہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے۔ پہلے ادوار کے مشرکوں کی جو ذہنیت تھی وہ بھی کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا۔ آج اس دور کے مشرک بھی یہی ذہنیت رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے رہے۔ آج اس دور کے مشرکوں کی بھی ذہنیت وہی ہے جو پہلے ادوار کے مشرکوں کی ذہنیت تھی۔ ان لوگوں نے پتھروں سے وہ کام لیا جو رب سے لینا تھا، انہوں نے پیروں کی شکلوں سے وہ کام لیا جو رب سے لینا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے وہ کام لینا چاہا جو رب سے لینا تھا، اور آج کے دور کے مشرکوں نے جو کام رب سے لینا چاہیے تھا انہوں نے وہ کام قبروں سے لینا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، رب سے کہنا چاہیے کہ بچہ دے دے، انہوں نے قبروں پر جا کر کہا کہ بچہ دے دے۔ رب سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ عزت دے دے، لیکن آج اس دور کے مشرکوں نے اہل قبور کو عزت و ذلت دینے والا سمجھ لیا۔ رب سے کہنا چاہیے کہ میری بگڑی بنا دے، انہوں نے آج اس دور کے مشرکوں نے اہل قبور سے کہا کہ بگڑی بنا دے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے یہ کام قبروں سے لیے، چنانچہ اس دور کا مشرک بھی اس دور کا مشرک بھی سخت تھا، اور آج اس دور کا مشرک بھی سخت ہے۔ آج کے دور کا مشرک اس سے بھی زیادہ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ پتھر کے سجدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ قبر کے نزدیک سجدہ نہ کیا کرو، قبروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، تو وہ کہتا ہے کہ تو وہابی ہو گیا، تو پیروں کو نہیں مانتا، تو ولیوں کا منکر ہے، تو کتبوں کا گستاخ ہے، تو غوثوں کو نہیں مانتا، تو ابدالوں کو نہیں مانتا، تو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ میرے دوستو، پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح تو کرو۔ یہ قبر والا اللہ کا ولی ہے، ساری زندگی کہتا رہا رب کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی لے نہیں سکتا، لیکن آج وہ جب دنیا سے چلا گیا تم نے اسے خدا بنا لیا۔ کچھ تو عقل سے کام لو اور مجھے ایک پیر تو بتاؤ، ایک ولی تو بتاؤ، ایک غوث تو بتاؤ، ایک قطب تو بتاؤ جس نے کہا ہو کہ میرے پاس بگڑی بنوانے کے لیے آ جانا، میں بگڑی بنانے پر قادر ہوں۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، جو خود غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ڈکا نہیں ہٹا سکتا، اور بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پیر تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ تم آج پیر کا نام لے کر شرک کرتے ہو، حتیٰ کہ اس کی قبر پر جا کر کہتے ہو دے پتر تے لے ککڑ۔ اس دور کے شرک کا اور آج کے دور کے شرک کا بہت بڑا فرق ہے، بلکہ میں کہوں کہ آج کے دور کا شرک بہت سخت ہے تو یہ بات بعید نہ ہوگی۔ جب تک اس سخت شرک کی جڑیں کاٹی نہیں جاتی، اس سخت شرک پر توحید کی کلی نہیں کی جاتی، اس وقت تک کسی بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جب
یہ اقرار بھی کرتے ہو اور جب نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور رب کہتا ہے کہ تو لا الہ کہے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے لا الہ الا اللہ کہے پھر نماز شروع کر، پہلے لا الہ الا اللہ کہے پھر ذکر شروع کر، پہلے لا الہ الا اللہ کہے پھر حج شروع کر، پہلے لا الہ الا اللہ کہے پھر تراویح شروع کر، پہلے لا الہ الا اللہ کہے پھر روزے شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کلیہ تم پر لگا دیا، تم کو پھر بھی بات سمجھ نہ آئی۔ نماز کی ہر رکعت میں تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، عربی کا اصول سمجھ لیجئے۔ عربی کا اصول ہے کہ پہلے فاعل اور فعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے، اور اسی طرح نعبد فعل فاعل ہے، ایاک اس کا مفعول ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن جب کلام میں تاکید کرنی مقصود ہو، کلام سے شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہو، تو پھر عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ پہلے مفعول لے آتے ہیں اور مفعول کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو گرامر کے اصول کے مطابق کہنا تو یہ چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، پھر اس کا معنی یہ ہونا تھا کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن شرک رہ سکتا تھا اگر تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے مدد کرنے کی گنجائش باقی رہ سکتی تھی۔ خدا تعالی نے فرمایا کہ میں آج شرک کے دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ تعالی نے مفعول کو مقدم کیا اور مفعول کو مقدم کر کے کلام میں تاکید پیدا کر دی، اور اس کا معنی بن گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، عربی کا ایک اصول، ایک قاعدہ ہے کہ پہلے فعل اور فاعل آتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتے ہیں کہ جس وجہ سے کام کیا جائے یا جس جگہ پر کام کیا جائے یا جس مقصد کے لیے کام کیا جائے۔ اور جب کلام میں تاکید کرنی مقصود ہو تو وہاں پر مفعول کو مقدم کرتے ہیں، تو وہاں پر تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مفعول ایاک کو مقدم کر کے تمام شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے، یعنی جب ہی فرمایا تو بھی کے سب نقطے ختم ہو گئے، جب ہی فرمایا تو سب غیر ختم ہو گئے، جب ہی فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی نبی اس لائق جس سے مدد مانگی جا سکے اور نہ کوئی کتب اس لائق کہ جس سے مدد مانگی جا سکے۔ تم جب نماز پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور ہر رکعت میں رب سے یہ وعدہ کرتے ہو، نماز عید پڑھتے ہو تو وعدہ کرتے ہو، نماز نفل پڑھتے ہو تو وعدہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو وعدہ کرتے ہو، سنت نماز پڑھتے ہو تو وعدہ کرتے ہو، نماز وتر پڑھتے ہو تو وعدہ کرتے ہو، نماز استسقاء پڑھتے ہو تو رب سے یہ وعدہ کرتے ہو، نماز تراویح پڑھتے ہو تو رب سے یہ وعدہ کرتے ہو، نماز اشراق پڑھتے ہو تو رب سے یہ وعدہ کرتے ہو، نماز چاشت پڑھتے ہو تو بھی یہ وعدہ کرتے ہو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر جا کر قبروں پر مدد کیوں مانگتے ہو اور ان قبروں پر جا کر کیوں کہتے ہو دے پتر تیلے ککڑ، یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نماز میں رب سے وعدہ کر کے پھر بعد میں پھر جاتے ہو، وعدہ رب سے کر کے بعد میں منافقت کرتے ہو۔ جب وعدہ رب سے کرتے ہو مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ جب غیر سے مدد مانگ کر تم منافقت کرتے ہو تو پھر تمہاری عبادت ضائع کر دی جاتی ہیں، تمہاری تراویح ضائع کر دی جاتی ہیں، تمہارے روزے ضائع کر دیے جاتے ہیں، تمہارا ذکر و اذکار ضائع کر دیا جاتا ہے، تمہارا حج اور عمرہ بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔